بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. استحکام پاکستان پارٹی تو بن گئی لیکن اب چلانی کیسے ہے؟ سب کو نظر آ رہا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کا مین مقصد ہے تحریک انصاف کو عدم استحکام کا شکار کرنا، لیکن یہ پارٹی خود ہی عدم استحکام کا شکار ہو چکی ہے. اس میں بہت سے اہم لوگ تحریک انصاف کے چھوڑ کر گئے اور منہ چھپاتے پھرے. اب فواد چودھری صاحب جو یہاں پر ترجمانی بھی کرتے رہے تحریک انصاف میں، بڑے اہم لوگوں میں تھے، انہوں نے کوئی عہدہ لینے سے ہی انکار کر دیا ہے. عجیب بات ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے ٹویٹ کر کے کہا کہ یہ لوگ ترجمان ہیں، اور اس میں 7 لوگ ہیں جو ترجمان ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے. ویسے ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے ترجمانی کی کہ اصل میں یہ پارٹی بنی کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے. آج ہم نے پروگرام میں اپنے بول نیوز پر اب پتہ چلا میں مراد راز صاحب کو بلایا جو کہ ترجمانوں میں سے ایک ترجمان ہیں. ان سے چند سوال کیے گئے. میرے ساتھ سید مزمل شاہ تھے، صدیق جان تھے. تو ان سے جو سوال ہوئے ان کے جوابات سے اندازہ ہوا کہ یہ پارٹی تو کہیں نہیں جا رہی، کسی طرف نہیں. یہ بس ایک پارٹی ہے جہاں بس لوگ آ رہے ہیں، اس کے بعد ان کی کوئی سمت نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی منشور بھی نہیں پتا کس وجہ سے آئے ہیں، کرنا کیا ہے، کچھ نہیں پتا چل رہا. اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ فواد چودھری صاحب کا معاملہ کیا ہے. اور یہ دیکھیں کہ جب ایسے لوگ جن کو ترجمانی دی گئی ہے جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب ان میں سے کوئی بھی ہمیں ایسے لگے کہ جو فواد چودھری سے بہتر ہو سکتا ہے. اب فواد چودھری صاحب کی فالوئنگ آپ دیکھیں، ان سب کی ملا بھی دیں تو فواد چودھری کی ٹویٹر پر ہی، صرف ٹویٹر پر ہی کہیں زیادہ ہے. اب بھی خیر بہت سے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، باقاعدہ ان کے نیچے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، ان کو برا بلا کہتے ہیں فواد چودھری کو تحریک انصاف چھوڑنے پر، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو انفالو کر دیں. یہ تک ہو رہا ہوتا ہے. جہانگیر ترین صاحب نے ٹویٹ کیا، فالوئنگ آفیشیل اسپوک پرسنز آر نامینیٹڈ ٹو ریپرزینٹ استحکام پاکستان پارٹی آن آل میڈیا پلیٹ فارمز. اسحاق خان خاکوانی، یہ پرانے ان کے دوست ہیں، ساتھی ہیں جہانگیر ترین صاحب کے. پھر جناب نعمان احمد لنگڑیال یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے تو نون لیگ میں جانا ہے، یہ ترجمانی کر چکے پہلے ہی. سعید اکبر خان نوانی، ڈاکٹر فردوس عاشق اوان، فیاض الحسن چوہان، ڈاکٹر مراد راز، میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکھڑی. اب مراد راز صاحب سے جو بات ہوئی میں اس پر بھی آتا ہوں، لیکن پہلے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ فواد چودھری صاحب کی اہلیہ ہبا صاحبہ ہماری بہن ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں، وہ بھی ایک طرح سے لا تعلقی کا اعلان کر رہی ہیں کہ جی مجھے آپ الگ رکھیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ فواد چودھری صاحب کے جو فیصلے ہیں وہ آپ مجھے بھی ان میں ساتھ شامل کریں. اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ جا کر دیکھیں، انہوں نے اپنے پروفائل پر آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ تصویر لگائی ہوئی ہے، اور ابھی تو جو لیٹسٹ ان کی ٹویٹس ہیں وہ بڑی معنی خیز ہیں. ایک ٹویٹ پر انہوں نے جواب دیا ہے، یہ سلمہ ایس ایڈوکیٹ ان کا ٹویٹ تھا، اور ہبا صاحبہ کو کی تصویر ساتھ لگا کر، جس طرح منیس الہی صاحب، زین قریشی صاحب، مہر بانو قریشی صاحبہ اور اسحاق خٹک صاحب نے اپنے والد کی سیاست بچانے اور ان کو ثابت قدم رکھنے میں اہم کردار ادا کیا، اسی طرح فواد چودھری صاحب کی سیاست کو بچانے کے لیے ہبا فواد باجی کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا، شاید کر بھی رہی ہوں. انہوں نے ٹیگ بھی کیا ہبا صاحبہ کو کہ بھائی وہ دیکھیں کہ بھائی انہوں نے مجبور کیا اپنے والد کو، چاہے منیس الہی ہیں، چاہے زین قریشی، انہوں نے شام قریشی کو، اس طرح دیگر نے، کہ جی آپ نے تحریک انصاف نہیں چھوڑنی ورنہ ختم ہو جائیں گے. تو ہبا صاحبہ کو بھی چاہیے تھا یا چاہیے ہے کہ وہ فواد چودھری صاحب کو سمجھائیں. اب اس پر ہبا صاحبہ کہہ رہی ہیں جو بھی فیصلے لیے ہیں وہ فواد صاحب نے خود لیے ہیں، وہ سیاست کو مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، یہ انہوں نے بات کی. اچھا اسی طرح سے پھر کیا کہہ رہی ہیں ہبا صاحبہ ایک اور کمنٹ پر، میم آئی ایم پی ٹی آئی سپورٹر، a lot of people laugh at you and your husband but I do respect you, the situation that you faced for us, I would like to thank for that struggle. کہتی ہیں اس پر جواب دے رہی ہیں ہبا صاحبہ، میرا رب سب جانتا ہے، مجھے یہاں کسی کو صفائی نہیں دینی، تھینک یو، یہ وہ کہہ رہی ہیں. پھر اب اس کے علاوہ وہ شہباز شریف کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں، وزیر اعظم کو، کہ وہ بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں. تو کہتی ہیں ویسے نیب بلائیں تو ان کی کمر میں درد ہو جاتا ہے، اب اس پر تنقید کر رہی ہیں. پھر اسی طرح history reveals a pattern of remarkable women standing beside great individuals. However, let us remember that a person's character is their own responsibility, not solely influenced by their spouse. اور آگے جناب women empower, inspire and support, but the choices we make shape who we become. اچھا اب یہ محمد خورشید صاحب نے ان کو ڈیفینڈ کیا ہبا صاحب کو، جب انہوں نے کہا نا جو فیصلے لیے ہیں وہ فواد نے خود لیے ہیں، وہ سیاست کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، نہیں مجھے اس سے نہ جوڑا جائے، میرے اپنے فیصلے ان کے اپنے فیصلے ہیں. تو اس پر ایک صاحب نے اپریشیٹ کیا کہ ہاں جی خواتین کو اپنے فیصلے کرنے چاہیے، ضروری نہیں ہوتا کہ
آپ یہ سمجھیں کہ وہ ساتھ ہی کر سکتی ہیں، اور مضبوط خواتین نے بہت سے بڑے بڑے نام کو سپورٹ کیا، اور وہ تبھی بڑے نام بنے کہ خواتین کی سپورٹ تھی ان کے ساتھ۔ اس پر ہبا صاحبہ کہہ رہی جی تھینک یو فار انڈرسٹینڈنگ۔ اب اس کے بعد اگر چلے جائیں تو ان کا وہی مشہور زمانہ ٹویٹ کہ جی عمران خان کے بغیر ہم کونسلر بھی منتخب نہیں ہو سکتے، فواد چودھری کا ماضی کا بیان ابھی بھی یہی کہتے ہیں، یہ ایک سچ ہے اہلیہ فواد چودھری۔ تو وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ مان رہی ہیں کہ جی استحکام پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، فواد صاحب نے اپنا فیصلہ کیا ہے، میں اپنے فیصلے کرتی ہوں۔ تو وہ تو انہوں نے اب تک تصویر نہیں ہٹائی۔ وہ اب ظاہر ہے کہ اس سے نظر آ رہا ہے کہ جو بات میں نے عرض کی کہ فواد چودھری نے انکار کر دیا ہے کہ ترجمانی نہیں ہم کر سکتے، ویسے ہی پہلی بڑی تنقید ہوئی کہ اتنی جلدی کس طرح سدھر چلے گئے۔ آج بھی اب تک بھی فواد صاحب نے پاکستان تحریک انصاف ہی لکھا ہوا ہے اپنے پروفائل پر، یعنی وہ استحکام پاکستان میں نہیں گئے۔ اگر ان کی ٹویٹر پروفائل دیکھی جائے، اب بھی ٹویٹر پر آپ دیکھیے چودھری فواد حسین، نیچے ہے جی پاکستان تحریک انصاف، اور پن ٹویٹ امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ اب آ جائیے مراد راز صاحب یا یہ جو لوگ ترجمان بنے ہیں، جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، ان کے اوپر آ جائیں۔ تو ان کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے کہ وہ تو نون لیگ کی طرف جانے کی بات کر رہے ہیں یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ پریکٹیکلی آپ دیکھیں کہ وہ پارٹی اس وقت کہاں ہے استحکام پاکستان، وہ پی ڈی ایم کے ساتھ، موجودہ حکومت کے ساتھ ہے۔ اون چودھری صاحب کو پتہ نہیں کتنے عہدے دے دیے گئے استحکام پاکستان میں، فواد چودھری یا دیگر نے تو یہ کیا ہے کہ وہ عہدے ہی نہیں لے رہے، وہ تو کہہ رہے جی ہمیں اس سے دور رکھو، یہ صرف بدنامی ہے، اس میں ہم نے آنا ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اون چودھری صاحب جو کہ کابینہ کا حصہ ہیں، مشیر ہیں شہباز شریف وزیر اعظم کے، اور ان کو اس پارٹی میں سب سے زیادہ عہدے ملے ہیں۔ اب وہ صاحب جب ہوں گے، دیگر لوگ ہوں گے، وہ تو ان کا حصہ ہیں، تو اپنی آئیڈینٹی کیسے آگے بنائیں گے؟ مراد راز صاحب نے یہ سوال کیا، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ابھی تو شروع ہے، ایک پارٹی میں رہتے ہوئے اس میں جایا بھی جا سکتا ہے۔ اب پھر یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اوپر تنقید کیسے کریں گے؟ یہ تو وہی قاف لیگ ہوئی نا، وہ تو قاف لیگ بھی کہتی ہے، چودھری سرور صاحب نے بھی کہا ہے جی بڑے بری کارکردگی ہے جی ان کی، شکوے شکایت تو ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ جی یہ ہم الگ ہیں، ان کے فیصلے اور ہیں، تنقید کئی جگہوں پر کر دیتی ہیں۔ اور تو اور مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ ہماری حکومت نہیں ہے، یعنی چچا وزیر اعظم ہے، ان سے ملنا بھی ہے، سرکاری پروٹوکول بھی لینا ہے، نہیں کہتے یہ ہم حکومت ہماری نہیں ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ یہ تو بڑا آسان ہے کہ آپ مزے بھی لیں، حکومت کے ساتھ بھی رہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کریں، سب کچھ کریں، لیکن کہیں جی نہیں ہمارا ایک الگ جناب منشور ہے، ہم الگ چل رہے ہیں۔ تو لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں، اس طرح سے نہ تو ووٹ ملنے ہیں، نہ آپ کا ووٹ بینک بننا ہے، نہ ترجمانوں کی ایک ظفر موج سے کوئی آپ کا کوئی نام بن جائے گا۔ میڈیا میں آ جائیں گے آپ، لیکن بات نہیں بنے گی۔ اب خبر یہ ہے، فہیم اختر ملک نے خبر دی ہے، صحافی ہیں، کہتے ہیں فواد چودھری، عمران اسماعیل اور علی زیدی سمیت زیادہ تر شامل ہونے والوں نے استحکام پاکستان پارٹی میں عہدے لینے سے انکار کر دیا۔ کہہ رہے جی ہمیں عہدے ہی نہیں چاہیے، ہم نہیں آتے اس میں، لوگ اس پارٹی سے ایسوسیٹ ہی نہیں ہونا چاہ رہے، یعنی جو لوگ اس پارٹی میں آ چکے ہیں وہ نہیں ہونا چاہ رہے۔ تو آپ مجھے بتائیے جو پارٹی میں ہوتے ہوئے پارٹی کے نہیں بننا چاہ رہے، تو وہ لوگوں کو کیا خاک جوڑیں گے کسی کے ساتھ؟ تو یہ منصوبہ بری طرح سے فلاپ ہو گیا ہے، فیل ہو گیا ہے، اور اب اسی لیے اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ کوئی اور منصوبہ بنایا جائے، کچھ اور کیا جائے۔ ہم پچھلے 14 ماہ سے اسی طرح کے منصوبے دیکھ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک فیل ہوتا دیکھ رہے ہیں، لیکن کسی کو ہوش نہیں آ رہی، ضد ہے۔ اور اسی لیے جناب یہ آج ملک کا آپ حال دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ جی الیکشن کب ہوں گے، پتہ نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے۔ ایسے ملک میں جہاں پتہ ہی نہ ہو، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 5 سال بعد الیکشن ہونے ہیں، مدت پوری ہو جانی ہے، تو اس ملک کے بارے میں لوگ کیا رائے رکھیں گے؟ وہ بنانا ریپبلک بھی نہیں مانا جائے گا کہ یہاں تو کسی نظام کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کیسے پارٹیاں بنتی ہیں، کیا ہوتا ہے، وہ جی ہم تو اس کے خلاف ہے لیکن اندر کھاتے سارے اکٹھے ہیں، کچھ کسی کو سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ ملک کسی طرف نہیں جا سکتا جس کی کوئی سمت کا پتہ نہ ہو کہ اچھا جناب یہاں پر آئین میں تو لکھا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا کے تو ممالک ایسے ہیں جہاں آئین لکھا بھی نہیں ہوا لیکن لوگوں کو پتا ہے جی رسم و رواج چل رہے ہیں، اس کے مطابق لکھا نہیں ہوا لیکن اسی کے تحت چلے گا کام۔ ہمارے یہاں لکھ کر بھی سارا کچھ ہو کے بھی عدالتیں بھی کچھ کہہ دیں نہیں ہو سکتا۔ تو نہ تو اس طرح ملک چلتے ہیں، ریاستیں نہیں چلتی، پارٹیاں کیا چلنی ہیں۔ اللہ حافظ۔